باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید الفرقان الحمید وقوله الحق فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ حضرات، آج کے اس پرمسرت موقع کے اوپر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت بسعادت پر رہبر معظم مراجع کام اور آپ حضرات اور یہاں پر تشریف فرما علماء دین اور معززین حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں تبلیغ عرض کرتے ہوئے زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے، اس لیے کہ شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ صدارتی خطبہ بھی شاید جو ہے وہ طویل ہوگا، لمبا ہوگا، اور اس وقت ایک چیز جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نفس، وہ شاید یہ چیز گوارا نہ کرتا ہو کہ اس چیز کو طول دیا جائے۔ سید صاحب کا آپ نے، جناب سید محمد موسوی صاحب کا اور سید احمد رضوی صاحب نے آج واقعی حق ادا کیا ہے۔ اگرچہ کرگلی زبان میں تھا، مجھے اتنی سمجھ تو نہیں آتی، لیکن تاریخی خطاب تھا، آیات و روایات اور بہترین خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ پروردگار عالم علماء دین کی سعی اور کوشش کو قبول و مقبول فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ اور خوشی کا مقام ہے، اور یہ طلاب عزیز ان کی خدمت میں بھی تبریک عرض کرتے ہوئے، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خاص وہ مہمان ہیں، وہ مجاہد ہیں اور وہ سپاہی ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ لہذا یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے اراکین، بالخصوص جامع کے مدیر اور اساتذہ کی زحمات کو پروردگار عالم قبول فرمائے، اور یہاں کی انتظامیہ یہاں تشریف فرما ہے، پروردگار عالم ان کی سعی اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جناب قمر علی اخوند صاحب، جو بغیر کسی تعارف کے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت بھی ہمارے درمیان موجود ہے، لہذا پروردگار عالم سے آپ سبھی حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے اور تشریف فرمانے والے سبھی حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن جو ہے مجھے موضوع نہیں دیا گیا، لہذا یہ نہ سمجھیں کہ موضوع اگر ہوتا تو یہ طویل کرتے، لیکن شب جو ہے یہ تاریخ ولادت باسعادت ہے، خوشی کا مقام ہے۔ آپ حضرات نے ابھی سماعت فرمایا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انتظار میں جس شاعر نے یہ بہترین انداز میں کہا کہ امام کے انتظار میں جو ہے پہلو شکستہ فاطمہ الزہرا بھی انتظار میں بیٹھی ہیں، اور کربلا کے شہداء بھی انتظار میں بیٹھے ہیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتظار میں بیٹھے ہیں، اور اور تمام ملائکہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کہ جس میں پروردگار عالم کی ذات بھی ارشاد فرماتی ہے کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار یعنی باطل پر پیروزی کی آخری فتح کے لیے حالات سازگار کرنا۔ کون سے حالات سازگار کرنا؟
کہ باطل پر کامیابی کے لیے، فتح کے لیے وہ حالات سازگار کرنا کہ جن حالات کی وجہ سے چاہے وہ باطل سرنگون ہو جائے، باطل مٹ جائے، اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کا پورے کرۂ ارض پر جو ہے پورا دائرہ وسیع ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے انتظار یعنی عمل، انتظار کیا ہے؟ عمل یعنی زمینہ سازی امام کے لیے، زمینہ سازی اور آمادگی کس کے لیے؟ استقبال کے لیے، زمینہ سازی اور آمادگی جو ہے امام کے لیے، اس لیے کہ آپ حضرات نے اس حدیث کو بھی سنا ہوگا کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی رجل من ولدی وجهه کالکواکب الدری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی میری اولاد میں سے ایک ایسا فرد ہے کہ جس کا چہرہ تابندہ ہے، ستارے کی طرح چمکتا ہے، یعنی ایسا ستارہ ہے امام مہدی کا کہ اگر وہ پردہ غیب میں ہے پھر بھی چمک رہا ہے، پھر بھی وہ ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ امام مہدی ہم سے اس طریقے سے باخبر ہے، اس طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے وہ نظر کرم کیے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اب وقت نہیں ہے، آپ حضرات نے علماء دین یہاں تشریف فرما ہے، جو ہے بزرگ علماء دین جانتے ہیں کہ امام زمانہ کی ملاقات بعض مراجع، بعض ان جو ہے ایسے متقی اور پرہیزگار افراد کے ساتھ اور ان عبادت کرنے والوں افراد کے ساتھ اور بعض علماء دین کے ساتھ جو ہے امام زمانہ کی ملاقات اور دست شفقت کی وہ ساری داستانیں آپ حضرات نے کچھ سن رکھی ہوں گی، مراجع کریں اور دیکھیں کتب میں ان داستانوں کو لکھا ہوا ہے کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ جو ہے اپنے خاص بندے سے ملاقات کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، بعض ایسی داستانیں، بعض ایسی کہانیاں جو ہے جمکران سے بھی جڑی ہیں۔ مسجد جمکران جو ایران میں ایک جامع مسجد ہے جو منسوب ہے امام سے، اس سے بھی کچھ ایسی داستانیں نمایاں ہوئی ہے کہ امام زمانہ کی ملاقات ایسے افراد سے رہی ہے۔ دوستو عزیزو، اب یہاں پر ہم لوگوں کو یہ توقع ہونی چاہیے، امام سے یہ امید ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی امام زمانہ کا کرم ہے، لطف ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ضرور ہوتا ہے، وہ واقعہ جب رونما ہوتا ہے ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ دوستو عزیزو، انسان کی زندگی میں واقعات رونما ہوتے ہیں، انسان متوجہ نہیں ہوتا اور یہ نہیں سوچتا کہ ان واقعات میں جو دست شفقت شامل حال رہا ہے یہ کس کا دست شفقت رہا۔ نوجوان یہ سمجھیں کہ ان کی نوجوانی کے اوپر یہ دست شفقت کس کا ہاتھ ہے، یہ شفقت والا ہاتھ کس کا ہے؟ یہ امام زمانہ کا ہاتھ ہے۔ اور بزرگ اور بچے اور سب حضرات یہ جان لے، یہ صحت و سلامتی، یہ عقل اور تدبر اور ذہن اور یہ سارے کارنامے اپنی زندگی میں اور دیگر ایسے واقعات کے جو زندگی میں رونما ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسے حادثاتی واقعات نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، بالخصوص یہ میں کہوں کہ امام زمانہ کا دست شفقت شامل حال ہے، لہذا تبھی آج آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے واقعات اور بعض ایسی تاریخ ساز ایسی باتیں کہ جو دنیا میں ہم سب کے ساتھ رونما ہوتی ہیں۔ دوستو اور عزیزو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یوں کہہ دوں صلوات بر محمد والے محمد، کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے امام کو پہچانا نہیں؟ ہم نے تمام مسلمانوں کے وظائف یہی ہے کہ انسان اپنی تکلیف کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے۔ ہماری تکلیف اور ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں، شناخت حاصل کریں۔ حدیث قدسی میں ملتا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، یہ حدیث آپ نے سنی ہے۔ دوستو عزیزو،
لہذا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ اپنے امام کی شناخت حاصل کریں، پہچانیں اپنے امام کو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک اپنے امام کو نہیں پہچانیں گے، اگر ہم اپنے امام کو نہیں پہچانیں گے، کل جب امام تشریف لائیں گے تو اپنے چاہنے والوں کو کیسے پہچان کر جس گلی کوچے میں رہ رہے ہوں گے وہاں سے نکال کے لائیں گے۔ لہذا امام کی شناخت، امام کو پہچانو کہ امام کون ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی قانون کی ضروریت اور اہمیت کو آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے عمومی زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اپنے سرچشمہ حیات سے ان کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ ان مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس قانون نظام اسلامی کو سرد خانے میں ڈال دیا ہے، اس کوڑے کرکٹ کے اس چیز میں ڈال دیا ہے کہ اس سے اب دوبارہ نکالنا مشکل ہے۔ پوری یہ اسلامی قانون کی ضروریت اور اس کی اہمیت کو پہچاننے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ پلٹیں، اپنا کھویا ہوا خزانہ واپس لائیں، انہیں ایسی آنکھ نصیب ہو کہ وہ ہیرے اور موتی اور کنکر میں فرق محسوس ہو کہ موتی کہاں ہے، ہیرا کہاں ہے، کنکر کہاں ہے۔ دوستو عزیزو، لہذا میں آخر میں یوں کہوں کہ امام کے انتظار میں سب سے مہم کیا ہے؟ عمل۔ امام کا انتظار جو ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ عمل مانگتا ہے۔ اور کیا مانگتا ہے؟ کہ ہماری قوم، ہماری ملت تسبیح کے دانوں کی طرح ہو جائے، ہماری قوم جو ہے تسبیح کے دانوں کی طرح ہو جائے، ہم ایک ہو جائیں، ہم جو ہے اخلاق اور اپنی زندگی کے سارے مقاصد کو جانتے اور پہچانتے ہوئے عمل پیرا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زمینہ سازی، جو دوستو عزیزو وقت نہیں ہے کہ اس پوری تفصیل میں جو بیان کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بڑا بھی پروگرام ہو، اب شب بیداری رہی ہے، رات بھر جاگ کر کچھ حضرات، اور خود میں جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے رات بھر جو ہے شب بیداری کرنے کے بعد پھر اتنا طویل پروگرام۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ 2 بج رہے ہیں، آپ حضرات 4-5 گھنٹے سے یہاں تشریف فرما ہے، لہذا جو ہے ہماری جو ہے وہ یعنی تبرک کو، اور جسے کہتے ہیں جو ہے جسمانی تبرک حاصل کرنے کے لیے ہماری روح جو ہے وہ اس طرف بھی مائل ہوئی ہے۔ لیکن آئے اس فرش اعزاز سے، اس فرش سے امام زمانہ سے توسل کریں، دعا کریں، اور امام زمانہ کے اس دسترخوان سے تبرک معنوی بھی حاصل کریں۔ تبرک معنوی میں اپنے امام سے دعا کریں، اے امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو جا، اے امام ہماری رہنمائی کرتا رہے۔ اس لیے کہ اگر ہم جو ہے پلیٹ فارم سے کہیں دور الگ ہو گئے تو گویا امام نے ہمیں تنو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پلیٹ فارم پر رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں راہ مستقیم پر رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ راہ حق پر رہیں، ہم راہ حق پر رہیں، تو امام سے ضرور توسل کریں کہ امام کا ساتھ شامل حال رہے۔ اگر امام کا، میں نے جو بات پہلے عرض کی نا، ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے امام کی ملاقات بھی ہوتی رہی ہو، ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے صبح کی نماز کے لیے بیدار نہ ہوتے ہوں، کسی لمحہ کچھ اس طرح کی جو چیزیں بھی رونما ہوتی ہوں کہ تمہیں کوئی جگا رہا ہے، کوئی تمہیں اٹھا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور زندگی میں کچھ اس طرح کے واقعات کہ جو بیماری سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ شفا یابیاں، کچھ حضرات کو پروردگار عالم جو شفا دیتا ہے۔ امام زمانہ کے طفیل میں جن لوگوں کو شفا ملتی ہے، جن کو صحت و سلامتی ملی ہے، جن کو علم ملا ہے، دوستو عزیزو، یہ کس کا دین ہے؟ یہ آج پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے ہمارے اس مظلوم امام کا دین ہے۔ دوستو عزیزو، امام ہم سے کتنا جو ہے وہ کبھی، اور امام ہم سے کتنا جو ہے وہ اپنا راز رکھنا چاہتا ہے، ہم سے رابطہ جو ہے وصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم ہے کہ اپنے آپ کو امام سے دور کر رہے ہیں، ہم ہے کہ اپنے امام سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے جو مجھے بیان کرنا تھا کہ یہودی عیسائیوں کا ایمان اور اس کی ساری باتیں، اور جو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان لیں گے تو ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ دوستو عزیزو، یہ ظاہر سی بات ہے۔
اگر ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایک جگہ جمع ہو جائے، وقت کے امام کو پہچان لے اور پھر وقت کے امام کے نائب کو پہچان لے، تو ہم جو ہے وہ کامیابیوں کی ان سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے، دشمن کو نیست و نابود کرتے ہوئے، اس لیے کہ جو روایات کہتی ہے کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ میں جو تلوار ہوگی اس تلوار سے بچنا مشکل ہوگا، اور پھر امام جو ہے اپنی قوم کو کس طریقے سے دجال سے نکال کر باہر لے کر آئیں گے، ہم جو ہے اور دجال کے پاس جو ہے لوگ کس طریقے سے چلے جائیں گے، لیکن امام اپنے چاہنے والوں کو اس دجال کی رسی سے بھی نکال کر اپنے پاس واپس لائیں گے۔ دوستو، وہ امام نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا میں کسی جو ہے دوسری قوم اور دوسرے راستے پر گامزن رہے، ہمارا امام ہم سے یہ توقع نہیں رکھتا۔ دوستو عزیزو، بہرحال تجھے واسطہ ہے آج کی اس تاریخ کا اور اس مناسبت کا اور اس جو ہے عید کا، بارے لا حاضرین کی مغفرت فرما، بارے لا حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، بارے لا ہر ایک کی نیک حاجات کو برلا، بارے لا بالخصوص التماس دعا کہنے والوں کی نیک حاجات کو برلا، بارے لا ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، بارے لا تیری ذات ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے، بارے لا تجھے واسطہ ہے تمام شہدائے کربلا کا، بالخصوص بیمار کربلا